میرے مولا کی ماں اتفاق سے کعبے میں نہیں آئی، اتفاق سے کعبے میں نہیں آئی۔ تو نے قرآن پڑھا ہو تو بھئی حفظ کیا ہے نا، قرآن کہتا فلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور کر، قرآن میں فکر کر۔ سورۃ بقرہ کی آیت اٹھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَمُصَابَةً لِلنَّاسِ وَاتَّخَذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَإِبْرَاهِيمَ وَأَعْهَدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ وَالسُّجُودِ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے کعبے کو ثواب کی اور امن کی جگہ بنایا، جس جگہ پر علی آئے وہ جگہ ثواب کا سبب ہے، تو پھر یا علی مدد ثواب کا سبب کیوں نہیں؟ امنن مصابۃ للناس و امنن، لوگوں کے لیے ثواب ہے۔ ہم نے وعہدنا ابراہیم، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے، و اسماعیل اور اسماعیل سے، کیا ان طہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین، یہاں طواف والوں نے آنا ہے، والعاکفین، یہاں اعتکاف والوں نے آنا ہے، والرکوع والسجود، یہاں رکوع اور سجدہ کرنے والوں نے آنا ہے۔ اب میرے محترم سامعین ایک لمحہ کے لیے رکیے، میری بات پہنچ گئی تو میری محنت تمام ہو گئی۔ میرے بچوں سے پھر کوئی نہ پوچھے علی کی ماں کعبے میں کیا لینے آئی تھی یا اتفاق سے آئی تھی، قرآن کی آیت اس کے سامنے رکھنا اور بتانا اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا تھا اس گھر کو پاک رکھ، یہاں طواف والوں نے آنا ہے۔ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، حاجی تشریف فرما ہیں، طواف کسے کہتے ہیں؟ طواف کہتے ہیں کسی مکان کے گرد چکر لگانا، اسے کہتے ہیں طواف۔ والعاکفین، یہاں اعتکاف والوں نے آنا ہے، اعتکاف کہتے ہیں مکان کے اندر بیٹھنا، اعتکاف کہتے ہیں مکان کے اندر بیٹھنا۔ اچھا جا کے میرے سنی بھائیوں سے جو رمضان میں بڑے اعتکاف کرتے ہیں ان سے پوچھنا اعتکاف کی شرائط کیا ہیں، وہ بتائیں گے۔ اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ جس مسجد میں، جس مکان میں، جس جگہ پر اعتکاف کیا جائے وہاں کم از کم 3 دن رکا جائے۔ بھئی اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے وعدہ لیا تھا کہ یہاں طواف والوں نے آنا ہے، یہاں اعتکاف والوں نے آنا ہے، تو پھر مجھے تاریخ کے ورق سے لے کے قرآن کی تفسیر تک اس طالب علم کا چیلنج ہے کہ مجھے وہ بندہ دکھا جس نے کعبے میں اعتکاف کیا ہو۔ کعبے میں اعتکاف کیا ہو۔ اب پتہ چلا نا بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا 3 دن کعبے میں کیوں رکی تھی؟ 3 دن بی بی کعبے میں رکی نا، 3 دن کعبے میں کیوں رکی؟ اچھا بی بی کے لیے دروازہ بھی کھل سکتا تھا، بی بی چابی بھی لے کے آ سکتی تھی، چابی تو جناب ابو طالب کے پاس تھی، یہ چابی کعبے کی چابی جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس تھی، وہ بھی لے کے آ سکتی تھی۔ یہ چابی نہ لے کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی اپنی مرضی سے نہیں آئی، بی بی کسی مقصد اور کسی پیغام کے تحت کعبے کی طرف بڑھی ہے۔ جیسے ہی بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبے کے قریب آئی، قرآن کی آیت سورۃ حشر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اللہ کہتا ہے جب ہم قرآن کو کسی پتھر پر نازل کریں تو پتھر خشیت الہی سے کھل جائے گا۔ لو آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک وہ منظر دکھاؤ کہ قرآن نازل ہو رہا ہو
اور کوئی پتھر کھول رہا ہو، کوئی ایسا منظر دکھاؤ سوائے اس کے کہ نعت کے قرآن کا نزول ہو رہا ہو، بی بی دیوار کے قریب آئے، اللہ قرآن کی اس آیت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کعبے کی پتھر سے بنی ہوئی دیوار میں شگاف بنا کے دیوار کعبہ کھلی، بی بی اندر، یہ دیوار ہے، اس میں شگاف پیدا ہونا شروع ہو جائے، آپ دیوار کی طرف بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے؟ پیچھے ہٹیں گے۔ لاؤ مجھے ٹوٹی سے ٹوٹی تاریخ بھی لا کے دکھاؤ کہ بی بی ایک قدم بھی پیچھے ہٹی ہو۔ کعبے کی دیوار پھٹ رہی ہے، بی بی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہی، اس لیے جانتی ہے، بی بی جانتی ہے کہ یہ دیوار کسی حادثے سے نہیں پھٹ رہی، حیدر کے لیے نیا در بن رہا ہے۔ بی بی اندر داخل ہوئی۔ بس میرے دامنے وقت میں 6 سے 7 منٹ ہیں۔ میرے محترم سامعین، بی بی اندر داخل ہوئی۔ بی بی کا اندر داخل ہونا، 3 دن قیام کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو انکار کر رہے ہیں، جا کے مستدرک امام حاکم اٹھاؤ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 483، مستدرک امام حاکم، اس نے لکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کے عین سینٹر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ نے علی کا نزول کیا۔ تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دو کہ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ ہے پوری کائنات کا مرکز، جو پوری کائنات کا سینٹر ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جو کعبے کا سینٹر ہو اسے علی کہتے ہیں۔ بی بی ایک دن علی کا نزول ہوا، پوچھے علماء سے، بی بی 3 دن وہاں بیٹھ کے کیا کرتی رہی؟ بھائی پوچھے، بچے کو گود میں لے کے بیٹھی رہی؟ نہیں، ان گناہگار آنکھوں سے کتاب کے جملے پڑے ہیں۔ بی بی 3 دن کعبے میں اعتکاف کرتی رہی، اور اعتکاف کی شرط ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو جو ماں بیٹے کے آنے کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اس کا بیٹا ہماری طرح پیدا نہیں ہوگا۔ بھئی جو ماں بیٹے کے آتے ہی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، 3 دن کا اعتکاف مکمل ہوا، بی بی نے ہاتھوں پہ علی کو لیا، اسی در سے، وہ جو پروٹوکول والا دروازہ ہے، اسی دروازے سے علی کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے آگے بڑھی۔ وہی نبی جس کے ناز اللہ نے اٹھائے ہیں، جو قرآن لینے کہیں نہیں گیا تھا، علی لینے کعبے میں آیا ہے، آگے بڑھ کے بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، جیسے ہاتھوں پہ لیا، آنکھیں کھولی، چہرے پہ زیارت کی۔ ایک مرتبہ چچی نے مسکرا کے، بی بی نے مسکرا کے، یا رسول اللہ، بھئی جملے سے، جملے کا وزن تو دیکھیں، یا رسول اللہ، یہ بھی کہہ سکتی تھی میرے بھتیجے، یہ بھی کہہ سکتی تھی اے محمد، یہ بھی کہہ سکتی تھی ابن عبداللہ، کہا یا رسول اللہ۔ 30 عام الفیل، 13 رجب جمعہ کا دن، اور 3 دن بعد علی کی ماں اپنے مولود کو، اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو نبی کے ہاتھوں پہ دے کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ، جو محمد کو اعلان نبوت سے پہلے رسول مانے۔ ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا، جو مصطفیٰ کو اعلان نبوت سے پہلے رسول مانے، اس کے شوہر کے کلمے پہ شک کرتا ہے؟ مصطفیٰ کے اعلان سے پہلے مصطفیٰ کو یا رسول اللہ کیسا ہے؟ بس
3 سے 4 منٹ ہے میرے پاس. یا رسول اللہ کیسا ہے, توجہ میرے ساتھ رہے, یا رسول اللہ کیسا ہے. رسول کے ہاتھوں پہ, چہرے پہ مسکراہٹ, وحی کے بغیر نہ بولنے والا نبی. توجہ میرے ساتھ, میں اپنے وقت میں چھوڑ دوں گا. وحی کے بغیر نہ بولنے والا نبی لبوں کو حرکت دے کے مسکرا کے کہتا ہے یا امی. عین اللہ, آنکھیں ہیں اللہ کی, چہرہ واجہ اللہ, چہرہ ہے اللہ کا. کان اذن اللہ, کان ہیں اللہ کے. زبان لسان اللہ, زبان ہے اللہ کی. پہلو جنب اللہ, پہلو ہے اللہ کا. ہاتھ ید اللہ, ہاتھ ہے اللہ کا. میں نے جب یہ ساری روایات پڑھی, میں مودت کی آنکھیں بند کر کے دربار رسالت میں پوچھا یا رسول اللہ, آپ کے ہاتھوں میں عین اللہ, وجہ اللہ, لسان اللہ, اذن اللہ, جنب اللہ, ید اللہ, سارا علی تو اللہ لے گیا, سارا علی تو اللہ لے گیا. آواز آئی دربار رسالت سے, نہیں, ظاہر میں یہ اللہ کا مظہر, سارا علی اللہ نہیں لے گیا. آنکھیں اللہ کی, چہرہ اللہ کا, کان اللہ کے, ہاتھ اللہ کے, لیکن دموں کا دمیم, لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی, نفسوں کا نفسی. انا و علی من نور واحد. قرآن کافی سمجھنے والوں, دونوں چیزیں نبی کے لیے آئیں. قرآن بھی نبی کے لیے, علی بھی نبی کے لیے. لیکن قرآن سمجھو گے علی کے بغیر تو سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن سمجھنا ہے تو علی سے, علی سمجھنا ہے تو قرآن سے. اس لیے کہ القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. نہ قرآن کے بغیر علی سمجھ میں آتا ہے, نہ علی کے بغیر قرآن سمجھ میں آتا ہے. میرے محترم سامعین, ان کا رشتہ قرآن سے ایسا ہے, ان کا رشتہ قرآن سے ایسا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے زبان چاہیے, زبان کو حرکت دینے کے لیے پھیپھڑے چاہیے, یعنی وجود کا ہونا ضروری ہے. لیکن ان کا قرآن سے ناتا ایسا ہے کہ یہ یہاں سے کٹے ہوئے بھی ہوں تو زبان پہ قرآن جاری ہوتا ہے. قرآن سے ان کا رشتہ کچھ ایسا ہے. مسلمانوں نے قرآن بھی نیزوں پہ اٹھائے,